حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ نفس، تو عاشقان حق اور پرستان معبود واحد کی یگانگک اور ہم پائیگی کا دعویٰ مت کر، اس لیے کہ تو اپنی ہوا و ہوس کا غلام ہے اور وہ اپنے خالق و مولا کے غلام ہے۔ تو دنیا کی رغبت میں محو ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ وقت رغبت عقبہ میں سرگرم عمل ہے۔ وہ زمین و آسمان کے پروردگار پر نظر گاڑے ہوئے ہیں اور تیرے شوق و تماشا اور انس و محبت کا مرکز مخلوقات ہیں۔ ان لوگوں کے قلوب صرف رب واحد سے وابستہ ہیں اور تیرا قلب اثناء دینوی سے مقتدا بن رہا ہے۔ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تو دیکھتا ہے، وہ اشیاء کائنات کو نہیں بلکہ اشیاء کے خالق و صانع کو دیکھتے ہیں، جنہیں ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ چشم قلب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے عشق حق کی نعمت پا کر غیر اللہ سے نجات حاصل کی اور تو اب تک نفس کی خواہشات میں مخمور ہے۔ وہ اہل اللہ اپنے پروردگار کے ارادوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے ارادوں اور آرزوؤں کو چھوڑ بیٹھے اور اس طرح قرب الہی حاصل کیا، لیکن تو اپنے ارادوں اور خواہشوں کا بندہ بن کر اپنے خالق سے کوسوں دور جا پڑا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام اور تخلیق کائنات کا حقیقی مقصد عطا فرمایا، یعنی حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول ہوئے، لیکن تو دنیا کی لغویات و ہزلیات میں محصور و مصروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ عاشقان حق تائید الہی سے طاعت و عبادت میں ہمیشہ کسی غم و رنج اور تکلیف و پریشانی کے بغیر منہمک رہے اور مصیبت و دشواری میں بھی کوئی جبر و کراہ محسوس نہ کیا۔ بس ذکر و عبادت ان کی غذا اور روح کی قوت و شادمانی بن گئی، گویا ان کی عبادت ان کے لیے جنت الماوا ہو گئی، کیونکہ وہ کائنات میں کسی بھی چیز کو چکھنے سے پہلے اس چیز کے خالق و صانع اور اس کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی برگزیدہ لوگوں سے آسمان و زمین کا قیام و استحکام اور مخلوقات بحر و بر کا سرور و اطمینان ہے، کیونکہ ان کے مولا نے ان کی صفات باطنی کے باعث ان کو اپنی زمین کا اوتاد یعنی میخ بنایا ہے، جس سے وہ قائم و محکم ہے۔ وہ اپنی قوت روحانی کے باعث پہاڑوں کی طرح خوددار، اٹل اور ناقابل تسخیر ہیں۔ بس تو کہ محض بندہ نفس ہے اور ان کے راستہ سے دور ہٹ جا اور ان صاحبان عزم و ایمان لوگوں کی مزاحمت نہ کر جن کو راہ حق میں ان کے قصہ و اقدام سے ان کے باپ اور بیٹے بھی باز نہ رکھ سکے۔ وہ بہترین مخلوق اور حاصل کائنات ہیں جنہیں خدا نے بیدار فرمایا اور اپنی زمین میں پھیلائے ہوئے نوع انسانی کو ان کی امامت و قیادت سے فیضیاب کیا۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، ان کی ارواح مقدسہ پر حق تعالیٰ کے لاکھوں سلام ہوں۔